بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 5 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ بابرکت ہے۔ اس میں سے 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے۔ آج 5ویں دن کا بالکل خاص وظیفہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ الکوثر کی کثرت کیا کرو۔ جتنی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکتیں برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگا، آپ کو سکون والی زندگی سے بسر کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کی پریشانی کو بھی دور کی جائے گی، آپ کے مال میں برکت دی جائے گی، آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، آپ کے مسائل کو دور کیا جائے گا، آپ کی بیماری کو دور کیا جائے گا، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ جس بیماری میں لاحق ہیں وہ دور کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس سورت کی اتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اتنے راز چھپا رکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ 5 محرم الحرام کو یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہی نہیں پڑھنی، جنہوں نے محرم الحرام میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کا وسیلہ کس نے مانگنا ہے، ان کے صدقے اپنی بخشش کس طرح لینی ہے، ان کے صدقے اپنا رزق کیسے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو آخری نبی ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے آپ نے میرا وسیلہ مانگنا ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے ہمیں بھی چیزیں عطا فرما، وہ رزق عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے، ان کی شہادت کا وسیلہ مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دین بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سوچئے، اگر رب تعالیٰ یہ کام نہ کرتا، یہ معجزے نہ کرتے، یہ کرامات نہ کرتے، تو کیا آج ہم اس جگہ پر ہوتے؟ یہاں پر تو کافر ہوتے جو ہمیں تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو ایک بار آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 5 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ بابرکت ہے۔ اس میں سے 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے۔ آج 5ویں دن کا بالکل خاص وظیفہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ الکوثر کی کثرت کیا کرو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکتیں برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگا، آپ کو سکون والی زندگی سے بسر کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کی پریشانی کو بھی دور کی جائے گی، آپ کے مال میں برکت دی جائے گی، آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، آپ کے مسائل کو دور کیا جائے گا، آپ کی بیماری کو دور کیا جائے گا، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ جس بیماری میں لاحق ہیں وہ دور کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس سورت کی اتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اتنے راز چھپا رکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ 5 محرم الحرام کو یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہی نہیں پڑھنی،
جنہوں نے محرم الحرام میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کا وسیلہ کس نے مانگنا ہے، ان کے صدقے اپنی بخشش کس طرح لینی ہے، ان کے صدقے اپنا رزق کیسے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو آخری نبی ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرا وسیلہ مانگنا ہے، یا اللہ اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے ہمیں بھی چیزیں عطا فرما، وہ رزق عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے، ان کی شہادت کا وسیلہ مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دین بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سوچئے اگر رب تعالیٰ یہ کام نہ کرتا، یہ معجزے نہ کرتے، یہ کرامات نہ کرتے، تو کیا آج ہم اس جگہ پر ہوتے؟ یہاں پر تو کافر ہوتے جو ہمیں تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو ایک بار آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 5 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ بابرکت ہے۔ اس میں سے 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے۔ آج 5ویں دن کا بالکل خاص وظیفہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ الکوثر کی کثرت کیا کرو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکتیں برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگا، آپ کو سکون والی زندگی سے بسر کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کی پریشانی کو بھی دور کی جائے گی، آپ کے مال میں برکت دی جائے گی، آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، آپ کے مسائل کو دور کیا جائے گا، آپ کی بیماری کو دور کیا جائے گا، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ جس بیماری میں لاحق ہیں وہ دور کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس سورت کی اتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اتنے راز چھپا رکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ 5 محرم الحرام کو یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہی نہیں پڑھنی، جنہوں نے محرم الحرام میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کا وسیلہ کس نے مانگنا ہے، ان کے صدقے اپنی بخشش کس طرح لینی ہے، ان کے صدقے اپنا رزق کیسے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو آخری نبی ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرا وسیلہ مانگنا ہے، یا اللہ اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے ہمیں بھی چیزیں عطا فرما، وہ رزق عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے، ان کی شہادت کا وسیلہ مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دین بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سوچئے اگر رب تعالیٰ یہ کام نہ کرتا، یہ معجزے نہ کرتے، یہ کرامات نہ کرتے، تو کیا آج ہم اس جگہ پر ہوتے؟ یہاں پر تو کافر ہوتے جو ہمیں تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو ایک بار آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 5 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ بابرکت ہے۔ اس میں سے 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے۔ آج 5ویں دن کا بالکل خاص وظیفہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ الکوثر کی کثرت کیا کرو۔
جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگا، آپ کو سکون والی زندگی سے بسر کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کی پریشانی کو بھی دور کی جائے گی، آپ کے مال میں برکت دی جائے گی، آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، آپ کے مسائل کو دور کیا جائے گا، آپ کی بیماری کو دور کیا جائے گا، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ جس بیماری میں لاحق ہیں وہ دور کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس صورت کی اتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اتنے راز چھپا رکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ 5 محرم الحرام کو یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہی نہیں پڑھنی، جنہوں نے محرم الحرام میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کا وسیلہ کس نے مانگنا ہے، ان کے صدقے اپنی بخشش کس طرح لینی ہے، ان کے صدقے اپنا رزق کیسے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو آخری نبی ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے آپ نے میرا وسیلہ مانگنا ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے ہمیں بھی چیزیں عطا فرما، وہ رزق عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے، ان کی شہادت کا وسیلہ مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دین بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سوچئے اگر رب تعالیٰ یہ کام نہ کرتا، یہ معجزے نہ کرتے، یہ کرامات نہ کرتے، تو کیا آج ہم اس جگہ پر ہوتے؟ یہاں پر تو کافر ہوتے جو ہمیں تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو ایک بار آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 5 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت دن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ بابرکت ہے۔ اس میں سے 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے۔ آج 5ویں دن کا بالکل خاص وظیفہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں سورۃ الکوثر کی کثرت کیا کرو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ آپ زیادہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں داخل ہوں گی، رحمتیں ملیں گی، آپ کے گھر میں مال و دولت ہوگا، آپ کو سکون والی زندگی سے بسر کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کی پریشانی کو بھی دور کی جائے گی، آپ کے مال میں برکت دی جائے گی، آپ کی تکلیف کو دور کیا جائے گا، آپ کے مسائل کو دور کیا جائے گا، آپ کی بیماری کو دور کیا جائے گا، آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ جس بیماری میں لاحق ہیں وہ دور کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح اس صورت کی اتنی طاقت ہے، رب تعالیٰ سورۃ الکوثر کے اتنے راز چھپا رکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ 5 محرم الحرام کو یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہی نہیں پڑھنی، جنہوں نے محرم الحرام میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کا وسیلہ کس نے مانگنا ہے، ان کے صدقے اپنی بخشش کس طرح لینی ہے، ان کے صدقے اپنا رزق کیسے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں تو آخری نبی ہوں ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب سے پہلے آپ نے میرا وسیلہ مانگنا ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے ہمیں بھی چیزیں عطا فرما، وہ رزق عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے، ان کی شہادت کا وسیلہ مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دین بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ سوچئے اگر رب تعالیٰ یہ کام نہ کرتا، یہ معجزے نہ کرتے، یہ کرامات نہ کرتے، تو کیا آج ہم اس جگہ پر ہوتے؟ یہاں پر تو کافر ہوتے جو ہمیں تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وظیفے کو ایک بار آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔